السلام علیکم، میں ہوں خباب سجاد، آپ کا اسپرچل ہیلر۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل، اس کا دبدبہ دیکھیں اور اس کا ایک اورا قائم کر کے دیکھیں اپنے پاس ہی، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اس میں ایک ہیبت ہے، یہ اللہ کا بڑا خوبصورت نام ہے، سارے خوبصورت نام ہیں لیکن یہ کمال ہے۔ اور اس نام کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس نام کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صوفی برکت صاحب ابو انیس صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ واحد اسم اعظم ہے جس کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب بھی دعا کریں اس کو اول آخر درود کی طرح شامل رکھیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال، کیونکہ اس کا تعلق ہے رحمت سے، بخشش سے، جلال کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ۔ اور امام علی رضا مقام فرماتے ہیں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس اسم اعظم کو یا ذل جلال والاکرام کو، تو آپ کے اندر ایسے لگے گا جیسے ایک نئی طاقت آ گئی، نئی انرجی آ گئی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی جلالت، اللہ کا مرتبہ بڑے اس سے جسے کہتے ہیں ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، تو ایک دبدبہ جو اللہ کی ہیبت، جو اللہ غفور الرحیم ہے، رب العالمین ہے، سر رب العالمین کا ایک نام یا ذل جلال والاکرام، تمام تر تجلیات کا مالک، تمام تر روحانیت کا مالک۔ اور اس میں امام علی رضا مقام علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب یہ آدمی پڑھے گا تو نعمت الہیہ جتنی بھی ہوں گی، چاہے وہ دبدبے کی ہوں، چاہے وہ رزق کی ہوں، وہ اس کو ساری چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا۔ اس کے اثرات فوراً ظاہر بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائم بھی لگتا ہے، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو دیتا ہوں پڑھنے کے لیے، روزانہ میری روٹین ہے کئی لوگوں کو دینا، جو لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی ہمارا افسر خواہ ہمارے پہ غصے رہتا ہے، تو میں نے ان کو بھی یا ذل جلال والاکرام کہا۔ میں نے کہا یار 101 مرتبہ پڑھ کے چلے جایا کرو یا ذل جلال والاکرام۔ وہ میں اپنے حساب سے اس کے نام کی عدد کے مطابق نکال کے اس کو بتا دیتا ہوں، تو اس سے بھی ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات میں نے بتائی ہے پہلے کہ اس میں ایک کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، شمس المعروف، اس میں بھی اس کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ عزت وقار کے لیے اور دعاؤں کے قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ ایکچولی دعاؤں کے قبول ہونے کا وظیفہ، تو آپ اس کو اول آخر اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اور آپ کو خود ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک عجیب سی کشش آ رہی ہے، لوگ آپ سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، کئی لوگ یا ودودوں کو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، بالکل بے شک وہ محبت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یا ذل جلال والاکرام آپ کے اندر آپ کا اورا ایسا قائم کر دے گا کہ آپ کی لوگوں کا دل کرے گا آپ سے مٹ کے السلام علیکم کہیں، آپ کو عزت سے پیش آئیں، آپ کی رسپیکٹ کریں۔ اور دیکھیں، ہم کسی غیر اللہ سے مدد تو مانگ نہیں رہے، ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور اس ٹائم دنیا میں وہی آدمی کامیاب ہے جو اللہ سے اس کی مدد مانگے، اور اللہ ہر حال میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اور اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ تم میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو ہمارا طریقہ یہی ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یا ذل جلال والاکرام کی کثرت کریں، یہ دعائیں قبول کرنے کا وظیفہ ہے، سمجھیں اس بات کو۔ امام علی مقام نے کہا، شیخ صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ دعائیں قبول کرنے کا وظیفہ ہے، اس کو ضرور شامل کریں اپنی دعاؤں میں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ تو پھر دیکھیں انشاءاللہ کہ آپ کو کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ضرور ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔